نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. محترم بھائیو، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان، انعام، اکرام ہے کہ جس مالک العالم نے ہم کو کائنات کے اندر بسنے والی لا تعداد مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق انسانوں میں سے بنایا، اور انسانوں میں سے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے ہر شخص تک ان میں سے جو سب سے بہترین امت ہے اس امت میں سے منتخب فرمایا، اور پھر اس آخری امت کو بے شمار فرقوں جماعتوں میں سے اس جماعت اور اس فرقے میں سے منتخب فرمایا جو بحمد اللہ اس پرفتن اور خطر دور کے اندر بھی صحیح راستے پر گامزن ہے۔ تو بھائیو، آج اچانک ہی مجھے جو ہے وہ بولنے کا موقع مل رہا ہے، تو اچانک ہی میرے ذہن کے اندر جو بھی باتیں آئیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اچانک بنائی ہوئی جو بھی ترتیب اور جو بھی باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس پر مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کی ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور کوئی بھی چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی جب اس کے اہداف اور اس کے مقاصد اور اس کا ہدف باقی نہ رہ جائے ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، اور ہمارے پیدا کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ہے، اور وہ ہے عبادت۔ جب تک انسان عبادت نہیں کرتا اتنی دیر تک وہ اپنا پیدا ہونے کا مقصد مکمل نہیں کر رہا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، تمام محدثین و علماء کا اتفاق ہے کہ عبادت وہ کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی۔ جیسے اللہ نے کہا کہ تم کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، اس کے ساتھ اس نے کچھ اصول و ضوابط بھی رکھے ہیں، اگر تم ان اصول و ضوابط پر چل کر عبادت کرو گے تب مقبول ہوگی۔ تو بھائیو، کوئی بھی عمل آپ کریں، کوئی بھی عمل کریں دین کا، اس کے اندر بنیادی دو شرطیں ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ بنیادی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، اور نمبر 2 نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو خلاصہ بیان کیا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، وہ کیا خلاصہ ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ وَأَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ۔ کلمہ توحید کا بھائی خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہ عبادت کریں مگر صرف اللہ کی، اور یہ کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اس طریقے پر چل کر جو طریقہ رسول اللہ نے بتایا، یعنی عبادت فقط اللہ کی اور اس راہ پر چل کر جو اللہ کے رسول نے بتائی، یہ ہے مکمل توحید کا خلاصہ۔ اور بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، توحید کے آپ جتنا بھی دعوے دار ہو جائیں
آپ کی توحید اتنی دیر تک مکمل نہیں ہو سکتی جتنا دیر تک آپ کے اندر اخلاص نہ ہوگا۔ اخلاص توحید کی اول شرط ہے۔ اور آج کا میرا موضوع اور عنوان یہی ہے۔ سب سے پہلے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاص ہے کیا چیز۔ اخلاص کی اہمیت آپ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کے اس قول سے معلوم کر سکتے ہیں کہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ جیسے بدن کے اندر، جسم کے اندر روح ہے، اس بدن سے جب روح نکل جائے تو یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور جس عمل سے جب اخلاص نکل جائے وہ عمل بھی مردہ ہے، وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ ابن حزم اور اس کے علاوہ بے شمار علماء نے بات کہی ہے۔ بھائیو، اب ہم آتے ہیں کہ اخلاص کی تعریف کیا ہے۔ آخر ہم کو کیسے یہ علم ہوگا کہ ہم کیسے مخلص بن سکتے ہیں؟ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ اخلاص کی تعریف کے اندر بھائیو اسلاف کے بے شمار اقوال ہیں۔ ان میں سے سب سے راجح ترین اور سب سے زیادہ حق کے قریب 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، اسلاف میں سے سلف صالحین کا پہلا قول یہ ہے، ان یکون العمل للہ لا نصیب لغیر اللہ، کہ انسان کوئی بھی عمل کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کے غیر کا اس کے اندر کوئی حصہ نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا اس میں حصہ نہ ہو۔ تعریف نمبر 2 یہ ہے، تصفیۃ العمل عن ملاحظۃ المخلوقین، کہ عمل کو مخلوق کے تبصروں سے، مخلوق کی باتوں سے، مخلوق کی تعلیقات سے انسان صاف کرے۔ اس عمل کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ہرگز یہ نہ ہو کہ میں عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے، یا لوگوں کے ہاں میں معزز بن جاؤں گا، یا کوئی بھی اس طرح کا اگر اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوئی تو وہ اخلاص سے خالی۔ گویا کہ اخلاص کی 2 تعریفوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 1 صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی غیر کا حصہ نہ ہو، اور نمبر 2 مخلوق کے ہر قسم کے تبصرے سے پاک ہو۔ جب یہ بات ہوگی اس وقت یہ اس تعریف کے مطابق ہمارا عمل کیا ہوگا؟ خالص ہوگا۔ اور جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ تم مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہو، حالانکہ اپنا مال دیتے ہو جس کو تم نے خون پسینے کی کمائی سے کمایا ہے، اور اس مال کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی تم زکوٰۃ دیتے ہو، اگر اس کے ساتھ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تب وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، وگرنہ نہیں۔ تو اس لیے بھائیوں، حدیث کی تقریباً بے شمار کتب، بلکہ کتاب اللہ کے بعد ہمارا تو یہ جو ہے وہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کی ابتدا کون سی حدیث سے کرتے ہیں؟ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ صحیح بخاری کی ابتدا اس حدیث سے ہوتی ہے کہ تمام قسم کے عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اور کئی شراح حدیث اور محدثین علماء نے لکھا ہے، یہ امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی طالب علم، طالب حدیث جب حدیث کو شروع کر رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ وہ یہ طلب علم کو حاصل کرنے کا کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اپنی نیت کو وہ خالص کر لے۔ اگر آپ ادھر یہ ذہن لے کر آئے ہیں
کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننی ہیں، تاکہ ہم ہمارے جو پیدا ہونے کا مقصد ہے اس کو ہم آسان طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر آپ یہ ہدف اور مقصد لے کر آئے ہیں، تب آپ کا آنا اور ادھر بیٹھنا اور واپس گھر جانا، یہ تمام کے تمام وقت اور منٹ، سیکنڈ، لمحہ لمحہ آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا جو آدمی طلب علم کے راستے پر چل نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، فرمایا وہ زمین پر نہیں چل رہا، در حقیقت وہ جنت کے راستے پر چل رہا۔ اور اگر آپ دوسری حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ فرشتے، اللہ اکبر، رب تعالیٰ کی وہ مخلوق جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہی کام کرتی ہے جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایسی مخلوق جو کبھی نافرمانی نہیں کرتی، وہ مخلوق بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے پروں کو طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ یہ اتنا مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اس علم کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے، اگر آپ کی نیت خالص ہے تو آپ کو اس حدیث کے مطابق انشاءاللہ اجر بھی مل سکتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اس بارے میں بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں سیاحین فی الارض، جو زمین میں چل پھر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ یبغون مجالس الذکر، جو ایسی محفل و مجالس کو ڈھونڈ رہے ہیں جس محفل اور مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا قَعَدُوا مَعَهُ، جب ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فرشتے خود بھی ایسی محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور فرمایا وہ پروں کے نیچے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ زمین سے لے کر آسمانوں تک چلتا ہے، اتنے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور جب محفل اختتام پذیر ہوتی ہے، یہ بھائیوں بڑے خوبصورت کلمات ہیں اور انتہائی اہمیت کے ہیں کلمات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ فرمایا جب وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں، اللہ کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کیا کر کے آ رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے، ان کی زبان سے آپ کے شرف کی بات سننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے آپ کی عزت سننا چاہتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں، ان بندوں سے آ رہے ہیں جو یہ کام کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے تمہاری عزت سننا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم ایسی محفل سے آ رہے ہیں، ہم ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جس مجلس میں بیٹھ کر تیرے بندے تیری تکبیر، تحمید، تحلیل، تسبیح بیان کر رہے تھے، اور وَيَسْأَلُونَكَ، یا اللہ وہ تجھ سے سوال بھی کر رہے تھے، یعنی تیری کبریائی، پڑھائی، تیری تعریف اور تیری توحید کا اقرار اور تیری تسبیح، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ تو پاک ہیں، یعنی یہ کام کر رہے تھے۔ اور فرمایا کہ وہ یا اللہ تجھ سے کچھ چاہتے بھی ہیں، تجھ سے کچھ مانگتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں مجھ سے؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے سے سوال کریں گے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟
تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو ان کی یہ حرص تڑپ اور بڑھ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اگلا سوال یہ کریں گے کہ وہ کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، کس چیز کا ان کو خوف ہے جس سے وہ دور رہ سکیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا، اگر کیا انہوں نے دیکھا اس کو، کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اگر جہنم کو دیکھا ہوتا تو اس کے خوف میں اور زیادہ ہو جاتے، اور وہ اور کوشش کرتے کہ وہ جہنم سے دور ہو جائیں، وہ اور کوشش کرتے کہ وہ ایسے اعمال کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہیں، اس میں وہ اور زیادہ بڑھ جاتے اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا تو بھائیو کتنا پیارا کلمات ہے، واللہ اگر پوری دنیا کے خزانے مل جائیں اس کلمات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو کلمات اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں تمہیں میں گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں، گواہ ہو جاؤ کہ اس محفل اور مجلس میں جو صرف اور صرف لوگ دین کی باتیں سننے کے لیے آئے تھے، میری باتیں سننے کے لیے آئے تھے، ان کی نیت میں اور کچھ نہیں تھا، جو صرف مجھے خوش کرنے کے لیے ایسی محفل میں آئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بھی گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اسی پر بس نہیں، جو آگے الفاظ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ ہیں اور خوبصورت ہیں۔ تو فرشتے آگے ایک اور سوال کریں گے، یا اللہ ایک آدمی ایسا بھی آیا تھا جو سننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ صرف کہیں سے ادھر کہیں سے جا رہا تھا، تو اس کو یاد آیا کہ میرا دوست اوپر محفل کے اندر ہے اور مجھ کو اس دوست سے کام ہے۔ وہ صرف اپنے کسی دوست جو آپ میں سے کوئی ہے اس کے پاس آیا تھا اپنے کام کرنے کے لیے، اس کا کوئی یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس محفل کو سنے، دین کی باتوں کو سنے، اس کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو اچانک اپنے کسی دوست کے پاس آیا کسی کام کے لیے، تو اس لیے آیا، اور جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ بیٹھ گیا، اس کا کوئی جو ہے وہ ابتدا سے ارادہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لا یشقا جلیسہم، اس محفل میں بیٹھنے والے لوگ ہی اتنے عظیم ہیں اور اتنے اعلیٰ ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے میں نے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ تو بھائیو یہ کب ہے؟ جب آپ کا نیت خالص ہوگی، آپ کا یہ عمل جب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، کوئی یہ نیت میں نہ ہو کہ ہم نے چاول کھانے ہیں، کہ ہم نے ٹائم پاس کرنا ہے، کوئی یہ نیت میں نہ ہو۔ اور بھائیو اگر تم یہ کسی غرض کے لیے علم حاصل کر رہے ہو، اگر کسی مطلب کے لیے علم حاصل کر رہے ہو، اس کے لیے بھائیو صرف 2 حدیثیں سن لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم احمد کی حدیث ہے کہ من تعلم علما، جس نے ایسا علم حاصل کیا کہ جس علم سے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے۔ بھائیو اس دین سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا، کچھ اور بھی حاصل کرتے ہیں؟ نہیں۔ اس علم شرعی سے، اس علم دین سے ہم صرف اور صرف کیا حاصل کرتے ہیں؟ کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ فرمایا جو ایسے علم کو حاصل کرتا ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہو، لِيُصِيبَ عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، تاکہ وہ دنیاوی سامان، دنیاوی عزت، دنیاوی لالچ، المہم دنیاوی کوئی ہدف آپ نے آگے رکھ کر ایسا علم حاصل کرتا ہے، تو فرمایا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ اور ایک اور حدیث فرمایا جو علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ بے وقوفوں کے ساتھ جھگڑا کرے اور علماء کے ساتھ مناظرے کرے اور لوگوں کے چہرے کو اپنی طرف پھیرے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم کو اس سے بچائے کہ جو علم حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں کے چہرے کو اپنی طرف پھیرے، لوگوں کے منہ سے ان کی عزت کے الفاظ نکلے، لوگ اس کو علامہ فہمہ کے القاب سے نوازیں، لوگ اس کی عزت افزائی
کریں اور اس کو ایک بڑا اعلیٰ مقام دیں جو یہ ہدف رکھ کر علم حاصل کرتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے آگ ہے، آگ ہے، آگ ہے۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس عمل میں نیت خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو بات میں یہ کر رہا تھا کہ کسی بھی عمل میں اگر ہماری نیت خالص نہ ہو تو وہ عمل کیا ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ ارأیت رجلا غزا، کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں جو جہاد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اور اس کے لڑائی کرنے میں، اس کے جہاد کرنے میں، اس کے قتال کرنے میں دو ہدف ہیں۔ توجہ بھائی ادھر کریں جزاکم اللہ خیر، کہ اس کے جہاد کرنے میں اور اس کے لڑائی کرنے میں صرف دو ہدف ہیں، الذکر والاجر، شہرت اور اجر، یعنی وہ اجر کا بھی متلاشی ہے، اس کو اجر بھی ملے لیکن اس کے ساتھ لوگ یہ بھی کہیں کہ یار اس نے تو کمال بہادری کے کارنامے دکھائے، اس نے تو کمال طاقت کے جوہر دکھائے، لوگ یہ اس کے بارے میں باتیں کہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا شیء علیہ، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، فرمایا لا شیء علیہ، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ 3 بار آپ نے کہا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک اصولی قاعدہ بتلا دیا، ایک اصولی بات فرما دی کہ ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے الا ما کان له خالصا، مگر وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص ہوگا، جو خالص ہوگا، وابتغى به وجهه، جس سے آدمی حاصل کرے اللہ کی خوشنودی، صرف وہی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے کہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بھائیو یہ بات نوٹ کریں، جس حدیث میں یہ ہو کہ نبی علیہ السلام کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث کو کیا نام دیتے ہیں؟ قدسی، حدیث قدسی۔ اور جس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کے اپنا مفہوم ہو، یعنی ایک بات اللہ رب العزت کی طرف سے اتری ہو لیکن آپ علیہ السلام اس کو اپنے الفاظ سے بیان کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث نبوی۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، من عمل عملا اشرک معی غیری انا اغنی الشرکاء، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا اس عمل میں اس نے میری خوشنودی بھی چاہی، میری رضا بھی چاہی، لیکن میرے ساتھ کسی اور کی خوشنودی بھی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اس کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں مجھے اس کے عمل کی۔ اور بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے عمل بے شمار ہوں گے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان کے عمل ہم بہت زیادہ لے کر آئیں گے، جب عمل آئیں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے عملوں کی راکھ بنا کر اڑا دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کی وضاحت، مزید وضاحت آپ کو اس حدیث سے علم ہو جائے گی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے عمل تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ بھائیو تہامہ پہاڑ، بڑا پہاڑ اور اتنا عظیم پہاڑ، فرمایا اس تہامہ پہاڑ کے برابر ہو گیا عمل، لیکن جب وہ عمل لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو راکھ بنا کر اڑا دیں گے۔ اور اس کے بارے میں اس کے بعد پھر فرمایا یہ ایسے کون لوگ ہوں گے، ایسے کون لوگ ہوں گے کہ جن کے اتنے عمل
اتنے اعمال، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو راکھ بنا کر اڑا دیں گے؟ کیوں بھائیو؟ ہمارا یہ ایمان، یقین، عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ ایسا ہی ہے، کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ لیکن یہاں کیوں ہو رہا ہے کہ وہ تہامہ پہاڑ جتنے اعمال لے کر آئیں گے اللہ سب کو راکھ بنا کر اڑا دیں گے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے آگے پھر نبی علیہ السلام نے ان کی علامات بتلائی، جو ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال اڑ جائیں گے، اللہ اکبر، ان کی کچھ آپ علیہ السلام نے علامات بیان کی کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے، لوگوں سے دور ہوتے تھے، اس وقت وہ اللہ رب العزت کی حرمت کو پامال کرتے تھے۔ لوگوں کے سامنے ان کا منہ کچھ اور ہوتا تھا، لوگوں میں، معاشرے میں ان کا کردار کچھ اور ہوتا تھا، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تو صرف اور صرف اللہ کی نافرمانیاں کرتے۔ تو بھائیو، اس دور میں تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے موبائل میں کیا کیا نہیں دیکھتے، کیا کیا نہیں دیکھتے بھائیو۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ بات میری آج نوٹ کر لو کہ جس وقت میں گناہ، نافرمانی جتنی آسان ہو اور انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے اس گناہ کو نہ کرے، اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے، اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ تو بھائیو، یہ بڑا ایک خطرناک معاملہ ہے، اور اس فتنے میں شاید ہی کوئی بچ سکا ہو، شاید ہی کوئی بچ سکا ہو۔ یہ تو بلکہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی مصداق ہے، فرمایا فتنے بے شمار ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے کہ من اشرف لہا قد استشرفت، جو ان فتنوں کو ہلکا سا جان کر دیکھے گا فتنے اس کو کھینچ لیں گے، فتنے اس کو اپنی دبوچ میں لے لیں گے۔ تو یہ بھائیو نیٹ ایسا فتنہ ہے، آپ ایک مرتبہ اس کو جلا دیں اور اس کے بعد ممکن ہے کہ آپ کے کئی گھنٹے، کئی وقت ہو جائے، آپ کو کئی گھنٹے لگ جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم کہاں صرف ہو رہا ہے۔ وہ ایسا فتنہ ہے کہ آپ کو اپنے سے دور ہونے دیتا ہی نہیں، آپ کو فوری کھینچ لیتا ہے، کیا مجھ کو دیکھ، یہ بھی کلپ دیکھ، یہ بھی کلپ دیکھ، یہ بھی کلپ دیکھ۔ تو بھائیو، جب ایسے فتنے ہوں ان سے دور رہنا چاہیے ہم کو، کہیں ایسا نہ ہو ہماری عبادات بھی صحیح ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی صحیح ہوں، نیک اعمال بھی ہوں، لیکن ہماری تنہائی پاک نہ ہو، تو بھائیو اس کا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات کہی، اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ اخلاص کے نزدیک ہوں، اخلاص کے نزدیک ہوں تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئیے بھائیو ابھی سن لیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ جو حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن، اللہ اکبر، جب حدیث کے اندر آتا ہے کہ سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا۔ اب اس حدیث کے راوی کو شک ہے کہ 1 میل سے کیا مراد ہے، 1 میل مسافت والا، یا وہ میل عربی میں جس سے ہم آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں اس کو بھی میل کہتے ہیں، کیا وہ میل مراد ہے یا وہ میل مراد ہے جو مسافت کا؟ تو بھائیو، جس سے ہم سرما ڈالتے ہیں اتنا سا، اگر وہ میل مراد ہوا تو پھر کیا حشر ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، اور اس گرمی کے عالم میں، گرمی کی شدت کے عالم میں رب تعالیٰ 7 قسم کے افراد خوش نصیب ہیں جن کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور ان میں سے جو آخری آدمی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ عمل ہو گیا کہ وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کر رو رہا ہے، فَإِنَّهُ أَدْعَى لِلْإِخْلَاصِ، یہ اخلاص کے بڑا نزدیک ہو چکا ہے۔ اس لیے بھائیو،
واللہ یہ ایسی بات ہے کہ تنہائی کا پاک ہونا انسان کو اللہ کے ہاں بہت اوپر کر دیتا ہے. اللہ کے ہاں بڑا اس بندے کا مقام مرتبہ ہوتا ہے جس کی تنہائی اچھے اعمال سے مزین ہو، جس کی کیا اچھے اعمال سے مزین ہو. اور بھائیوں، جو انسان تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر ہی اس کے نام کو اونچا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر ہی اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے اس وقت بھائیوں کوئی جہاز نہیں، گاڑی نہیں، کوئی اتنے وسائل نہیں نقل و حمل کے. کہا جاتا ہے کہ جب ان کا جنازہ ہوا تو 10 لاکھ لوگ شامل ہوئے جنازے میں. 10 لاکھ لوگ. اور اس اتنے بڑے جمع غفیر کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ 60,000 یہودی عیسائی مسلمان ہوئے. یہودی عیسائی کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے. اور مورخین نے لکھا ہے یہ جو لوگ کشتیوں میں بیٹھے تھے ان کا عدد نہیں ہے، ان کا تو کوئی حساب و شمار ہی نہیں ہے جو لوگ کشتیوں میں بیٹھے تھے. یہ تو وہ لوگ تھے جو مجمع میں تھے، میدان میں تھے، ان کی گنتی یہ ہے، بلکہ اس سے بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو یہ بھائیوں کسی کے جنازے کے اندر زیادہ افراد کا ہونا اور وہ بھی اہل توحید کا ہونا، علماء کا ہونا، یہ دلیل ہے کہ اس آدمی کی تنہائی پاک تھی. اس آدمی کی تنہائی پاک تھی. اور یہ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے امام، اور بھی لوگ ہیں، اور بھی علماء ہیں، ہم جب اس کی بات سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، جب آپ کی بات سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ حق ہے، تو ہم کو کیسے علم ہوگا کہ حق کیا ہے؟ ہم کو کیسے علم ہوگا کہ حق والا کون ہے؟ اس پر پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان فرق اس وقت پتہ چلے گا جب ہمارا جنازہ ہوگا. تو بھائیو، جب انسان اخلاص والا عمل کرتا ہے، خواہ عمل میں کمزور ہو، خواہ عمل میں ضعیف ہو، خواہ اس کو اتنے اعمال نہ بھی ہوں، لیکن اخلاص ہو تو یہ اس کو بہت اونچا کر دیتا ہے. اسی حدیث کے تحت انما الاعمال بالنیات کے تحت حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رب عمل قلیل تکبرہ النیہ، بعض اوقات عمل چھوٹا ہوتا ہے، نیت بڑا کر دیتی ہے، بہت بڑا کر دیتی ہے نیت. اس کی ایک مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جنت میں ایک آدمی کو دیکھا، یتقلب، جو اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، جنت میں اچھل کود رہا ہے. تو جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتلایا گیا کہ رستے کے اندر ایک چیز تھی جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، اس نے وہ دور کر دی. یہ چھوٹا سا عمل اس نے صرف اور صرف لوگوں کی ہمدردی، خیر خواہی کے جذبے سے کیا. اللہ نے اس عمل کی اتنی قدر کی، اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا. چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے پیچھے نیت خالص ہو. اور بھائیو، یہ تو بڑی کمال اور عمدہ حدیث ہے جو مسند احمد کے اندر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے 199 رجسٹر کھولے جائیں گے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک رجسٹر تا حد نگاہ، آپ کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے اتنا بڑا رجسٹر ہوگا. اور کتنے رجسٹر ہوگے؟ 199. اور 99 رجسٹر وہ سارے کے سارے اس کے بدعمالیوں سے بھرے ہوں گے. اس نے اللہ کی نافرمانیاں جو کی ہوں گی اس بد عملوں سے اور نافرمانیوں سے بھرے ہوں گے 99 رجسٹر. اللہ اکبر. ایسی حالت میں بھائیو اس آدمی کے کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے وہ مایوس ہو کر کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کارڈ اور بھی ہے، ایک بطاقہ اور بھی ہے. جب اس
کارڈ اور بطاقہ کو کھولا گیا تو اس بطاقہ کے اندر صرف یہ الفاظ تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے اندر صرف اور صرف کلمہ توحید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کلمہ توحید والے کارڈ کو ایک پلڑے میں رکھو اور 99 رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھو، تو پھر وزن کرو، تولو، جو بھاری پڑ جائے گا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور جب اس 99 رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور ادھر صرف ایک چھوٹے سے کارڈ کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں کارڈ والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ وہی ایسا کیوں ہوا؟ اس کے آگے بھی وضاحت ہے کہ وہ آدمی اہل توحید اور اہل اخلاص میں سے تھا۔ ٹھیک ہے، نافرمانی اس نے بے شمار کی ہیں، بے شمار کی ہیں، لیکن وہ تھا اہل اخلاص میں سے۔ اور بھائیو، جو اخلاص میں سے، جو مخلصین میں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر پل پر مدد کرتے ہیں۔ تو بھائیو، اس لیے بعض کا چھوٹا سا عمل ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بھائیو، یہ جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لن تنفق نفقۃ، کہ تو اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرتا ہے، جو بھی خرچ کرتا ہے، اس کا تجھ کو اجر ملے گا۔ اور فرمایا حتیٰ تجعل، یہاں تک کہ تو ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا، اللہ تجھ کو اس پر بھی اجر دے گا، اس پر بھی اجر دے گا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک آدمی، یہ ذرا غور کر لیں کہ نیت جب اچھی ہوگی، عمل چھوٹا بھی ہوگا، اجر اس کو کتنا زیادہ ملے گا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ اچھا لباس اگر اس لیے پہنتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے اوپر اظہار کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس نیت سے یہ اچھا لباس، خوبصورت لباس پہنتا ہے تو ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کو لمحہ بلمحہ اجر مل رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے یہ لباس پہنتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ میں مالدار ہوں، تاکہ ان کو علم ہو کہ میں مال ہے میرے پاس اور میری ہیبت ہے، یہ وہ، تو ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ جہنم کے اندر دنستا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، کبھی بھی کسی چیز، کبھی بھی نیت کو صرف اور صرف یہ رکھیں کہ یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر یہ بات ہوگی بھائیو، مخلص آپ ہوں گے تو آپ عمل نہ بھی کریں، آپ کو اجر ملے گا۔ اس کی مثال، نبی علیہ السلام ایک غزوہ پر گئے، جب کافی دور گئے مدینے سے، تو آپ نے ساتھیوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، وہ لوگوں سن لو، ان اقواما خلفناہ فی المدینہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ جہاد پر نہیں آئے، ہمارے ساتھ غزوہ میں نہیں آئے، وہ مدینہ منورہ میں بیٹھے رہیں، ما سلکو، وہ کسی وادی میں، کسی گھاٹی میں ہمارے ساتھ نہیں آئے، لیکن جو اجر ہم کو مل رہا ہے بالکل اتنا اجر اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، حالانکہ مدینہ میں بیٹھے ہیں، باہر نہیں نکلے۔ فرمایا حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکے رکھا ہے، کسی عذر کی وجہ سے روکے ہیں، وگرنہ وہ بھی آتے۔ جب انسان مخلص ہو بھائیو، اجر اس کو عمل نہ بھی کرے تب بھی ملے گا۔ اور اخلاص اس وقت ہوتا ہے جب انسان سچے دل سے کوئی کام کرے۔ ایک اور حدیث سننے اس بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من سأل اللہ الشہادہ بصدق، جس نے اللہ سے شہادت کی موت کا سوال کیا سچے دل سے، سچے دل سے، بلغہ اللہ منازل الشہداء ولو مات علی فراشی، فرمایا اگر وہ اپنے بستر پر فوت ہو، اللہ تعالیٰ شہداء کے مقام پر اس کو پہنچا دیں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ جو سچے دل سے
اللہ سے شہادت کی موت کا سوال کرے، اگرچہ وہ بستر پر فوت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ جو اس حدیث میں اور عیاں ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دے رکھا ہے، مال بھی دے رکھا ہے، وہ علم کی وجہ سے اپنے رب سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اور مال کی وجہ سے صلہ رحمی کرتا ہے، تعلقات کو جوڑتا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے الفاظ میں غور فرمائیں، مال کی وجہ سے تعلقات کو جوڑتا ہے، اور ہم یہ ہیں کہ مال آ جائے تو اپنوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ فرمایا جب مال آئے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں فرمایا فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، اللہ کے ہاں یہ سب سے اونچے مقام پر ہے۔ اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے، علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، اور اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ فرمایا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، نیت اس کی اچھی ہے، اور دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ کو بھی مال دیا تو جیسے میرا یہ بھائی خرچ کرتا ہے میں بھی اسی طرح خرچ کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں کا اجر اللہ کے ہاں ایک ہی ہے۔ جو جس کے پاس علم بھی ہے، مال بھی ہے، وہ مال بھی خرچ کرتا ہے، لیکن دوسرے کے پاس علم ہے، مال نہیں ہے، اور نیت ذہن یہ ہے اگر مال ملا تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں گا۔ فرمایا اللہ کے ہاں دونوں سب سے اونچے مقام پر ہیں۔ لیکن تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ نے جس کو مال دے رکھا ہے لیکن علم نہیں دیا، وہ مال کو فضول خرچ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتا ہے۔ تو بھائیو اس حدیث سے کم از کم یہ بات تو بالکل ہر آدمی کے سامنے واضح ہوئی نا کہ اکیلا مال علم کے بغیر انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ علم بھی ہو، آپ کو پتہ چلے کہ یہ میں نے مال کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے مال کی کمائی ہوتی ہے، اور مال کو کہاں خرچ کیا جاتا ہے، یہ سب جب پتہ ہوگا انسان کو، انسان تب ہلاکت سے بچ سکتا ہے۔ تو بھائیو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے لیکن علم نہیں دیا، اور وہ فضول خرچ کرتا ہے، نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو فرمایا فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وہ اللہ کے ہاں سب سے کم درجے پر ہے، وہ سب سے گھٹیا آدمی ہے اور خبیث آدمی ہے۔ فرمایا ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے، یعنی یہ آخری آدمی، چوتھا آدمی جس کو اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، لیکن اس کی نیت یہ ہے اگر مجھ کو بھی مال ملے تو جیسے یہ آدمی فضول خرچ کرتا ہے، نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، میں بھی ایسا خرچ کروں گا۔ تو فرمایا اس گناہ کے بوجھ میں دونوں برابر ہیں۔ نیت کے بھائیو بڑا فائدہ ہے، اگر خالص نیت ہو، عمل کم بھی ہوں بہت زیادہ ہیں، اور اگر نیت خالص نہ ہو، نیت میں کوئی شابہ ہو، نیت آپ کی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہے۔ اس کی مثال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے، یہ کتاب الکبائر کے اندر ہے، قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو جو دنیا میں ریاکاری کے لیے عمل کرتے تھے، اللہ کہیں گے اذهبوا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے کام کرتے تھے، جاؤ ان سے بدلہ لے لو، ان سے اجر لے لو، ان سے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں کام کرتے تھے۔ تو بھائیو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے کسی عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا شامل ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی شامل ہو، تو بھائیو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی قیامت کے دن دھتکارے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔ تو بھائیو بات میں یہ کر رہا تھا کہ
جب آپ کا کوئی بھی عمل میں صرف اور صرف نیت کے اندر اللہ کی خوشنودی شامل ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں، آپ کے اجر میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیں گے۔ اور فرمایا ایک آدمی وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے اور اللہ کے گھر میں جاتا ہے، 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، ان 2 رکعتوں میں اس کا ذہن کہیں آگے پیچھے نہیں جاتا، مکمل خشوع کے ساتھ، مکمل خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ واجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہوگی، اور ایک روایت میں آتا ہے فیستغفر اللہ غفر اللہ لہ، ان 2 رکعتوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس میں الفاظ کیا ہیں؟ ان 2 رکعتوں میں خشوع خضوع ہوتا ہے، دنیا کا کوئی بات اس کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ اور بھائیو یہی بات ہے کہ جب ہم اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنی مکمل زندگی میں ہر کام کو اگر یہ سمجھیں گے کہ اس سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے، اگر آپ کا یہ ذہن ہے اس سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے، تو یہ بھی اخلاص ہے۔ آخرت ہماری اچھی ہو جائے تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا کہ جس نے اپنے ہر عمل میں یہ ہدف رکھا، یہ ہم رکھا، یہ غم، یہ مقصد رکھا کہ میری آخرت صحیح ہو جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں برکت عطا فرما دیں گے، اور فرمایا دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے پیدا ہوتے ہی جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، جتنی فرشتے نے لکھی اتنی ہی ملے گی۔ دنیا کا ایک لقمہ، ایک درہم، 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں ملے گا، اتنی ہی ملے گی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ معاملات میں برکت عطا فرما دیں گے، اور فرمایا کہ دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کر آئے گی، وہ آگے بھاگ رہا ہوگا، اور اس کا کل ٹھکانہ بھی جنت ہوگا۔ اور دوسری طرف فرمایا من کانت ہم دنیا، جس کا کوئی بھی عمل میں مقصد، ہدف، ہم، غم یہ ہوا کہ میری دنیا ٹھیک ہو جائے، دنیا ٹھیک ہو جائے، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دیتا ہوں، اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہوں۔ ایک مصیبت سے نکلتا ہے، دوسری مصیبت آگے کھڑی ہوتی، اس سے نکلتا ہے، اس سے آگے مصیبت، وہ ہمیشہ مصیبتوں میں دھنستا جاتا ہے۔ فرمایا لیکن دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی لکھی ہوئی، اس سے زیادہ ایک قطرہ، ایک لقمہ بھی نہیں ملے گی۔ اور فرمایا وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، ذلیل ہو کر بھاگ رہا ہوگا، دنیا آگے جا رہی ہوگی، اور فرمایا کل قیامت کے دن ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ بھائیو کیا ہی اچھا ہے اگر ہم صرف اور صرف نیت کو درست کر لیں، صرف اور صرف ہم ہر عمل میں ہمارا یہی مقصد ہو۔ مثال کے طور پر ہم ادھر آئے ہیں مال کمانے کے لیے، تو اگر ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے حلال مال کما کر اپنے والدین کو کھلانا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا ہے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ خرچ کرنا ہے، اپنی ضروریات اور حوائج کے علاوہ، یعنی جو اپنے لیے ہے وہ ہم اپنے اوپر خرچ کرتے رہیں گے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے، اور جو اس سے اوپر ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بھائی سورۃ مزمل کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان جہاد کرنے والوں سے پہلے فرمایا یعنی اجر میں وہ لوگ اچھے ہیں ان سے جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں مال کمانے کے لیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے غنی کر کے، لوگوں سے بے نیاز ہو کر، اپنے بچوں کو حلال کھلا کر، اپنے والدین کو کھلا کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ فرمایا یہ لوگ ان لوگوں سے بھی اوپر والے مقام پر ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔
اور فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر، مخلص تاجر، امانت دار تاجر، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور نیکوکار کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا مقصد یہ ہوا کہ بس مال کمانا ہے، جیسے آئے ویسے کمانا ہے، خوب کمانا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں جائیں اور خوب ہمارے پاس مال ہو، کوٹیاں ہو، یہ ہے وہ ہو، جب بھائیو یہ ہماری نیت ہوگی تو پھر بھائیو لمحہ بلمحہ ہمارے لیے گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ تو صرف نیت کو درست کر لیں بھائیو۔ اور بھائیو ٹائم کافی ہو چکا ہے، اب آخری بات میں یہ کرتا ہوں، ہمارے محدثین، ہمارے اسلاف میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک واقعہ ہے، جنگ قادسیہ کے اندر کسی مجاہدین میں سے ایک مجاہد نے ایک کافر کو مارا، اور وہ کافر کوئی سردار تھا، بڑا امیر تھا، اس کے سر پر خود تھی، جنگی خود، اور وہ جنگی خود ہیرے سے، جواہرات سے، سونے سے پیوست تھی۔ اس کی خود پر بہت سارا سونا تھا، ہیرا تھا۔ اب اس نے اس خود کو پکڑا، اس کافر کو مارا، خود کو پکڑا، بھائی اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا اس خود کو اپنے پاس رکھ کر ساری زندگی کھا سکتا تھا، لیکن اس نے اخلاص سے کام کیا، اس نے اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، اس نے اس خود کو پکڑا اور سیدھا گیا امیر المجاہدین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان کے جا کر حوالے کر دی۔ جب وہ واپس ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا بھائی ان کو آواز دو، ان کو بلاؤ، جو بھی آیا ہے یہ کون ہے، کیا اس کا نام ہے اور یہ کیا ہے، یہ ساری اس کی معلومات دے۔ فرمایا کہ وہ جب آدمی کو بلایا گیا تو حضرت سعد نے پوچھا بھائی تو کون ہے، کیا نام ہے؟ اس نے کہا جس کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتا ہے، جس کی خوشنودی کے لیے میں نے کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ اور ایک اور واقعہ بھائیو، مجاہدین ایک مرتبہ قلعے کے محاصرے میں تھے اور 6 مہینے ہو گئے تھے، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ۔ تو رات کا وقت تھا، ایک آدمی نے سرنگ کھودی، ممکن ہے وہ کتنی دیر سے وہ سرنگ کھود رہا ہوگا، اور وہ سرنگ کھودتا کھودتا کامیاب ہوا، قلعے کے اندر گیا اور اندر سے اس نے مجاہدینوں کے لیے اس کا گیٹ کھول دیا، اور اس کے اس عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کر دیا۔ جب فتح ہوا تو مجاہدینوں کو، امیر کو یہ پتہ چلا کہ قلعے کی فتح میں ایک آدمی کا ہاتھ ہے جس کی بے پناہ محنت اور کاوش ہے۔ تو اس نے، امیر المجاہدین نے پورے مجمع میں یہ آواز لگائی کہ یہ کام کس نے کیا ہے، کس نے کیا یہ کام؟ بے شمار آوازیں لگائی، دن کا وقت تھا، کوئی آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ رات کا وقت ہوا، وہ سرنگ والا خود آ کر آیا امیر المجاہدین کے پاس اور کہا اے امیر المجاہدین، میں آپ کو بتلاتا ہوں ایک شرط پر کہ آپ نے اس کا نام ظاہر نہیں کرنا، اس کا نام ظاہر نہیں کرنا کہ وہ سرنگ والا کون تھا۔ تو امیر نے کہا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا وہ میں ہی تھا، لیکن آپ کو میں شرط دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرا نام کسی پر ظاہر نہیں کرنا، یہ میں نے کام کیا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ وہ امیر المجاہدین یہ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے قیامت کے دن اگر اٹھانا تو اس نفق والے کے ساتھ اٹھانا، یہ امیر المجاہدین کرتے تھے دعا۔ تو بھائیوں اور بھی بے شمار ہیں۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں جب فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں اے بیٹے اس کمرے میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ بیٹا حیران ہوا، متجسس ہوا اور کہا اس کمرے میں نے 12,000 مرتبہ اللہ کا قرآن ختم کیا ہے۔ اور بھائیو داؤد بن ابی ہند کہتے ہیں، داؤد بن ابی ہند ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ صوم داؤدی پر عمل کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، اس کا مطلب یہ ہے
کہ داؤد علیہ السلام روزہ ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑتے، ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑتے، اور یہ داؤد بن ابی ابراہیم صبح کو کھانا گھر سے لے کر جاتے، اپنی شاپ پر جاتے، جس دن روزہ ہوتا اس دن وہ کھانا اللہ کے راستے میں دے دیتے، اور شام کو افطاری واپس آ کر اپنے گھر میں کرتے، اور یہ 40 سال ایسے روزے رکھتے رہے، ایک دن روزہ ایک دن چھوڑنا، 40 سال رکھتے رہے، اور گھر والوں کو علم تک نہ تھا۔ بھائی ایسے عمل ہوں اخلاص والے۔ اور ابھی کا واقعہ، حال میں واقعہ، پاکستان کے اندر کاڑے کے اندر ایک شخص تھا، ڈاکٹر تھا، اس کی تنخواہ تقریباً کوئی 12 لاکھ تھی۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے تمام اکاؤنٹ میں صرف اور صرف 5 لاکھ نکلے، اور بھائیوں نے جب اس کے رجسٹر کھولے، اس کی کاپیاں کھولی، تو پتہ چلا کہ یہ 10,000 گھروں کی کفالت کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو واللہ بھائیو، جب ایسے کام ہوں گے آپ فوت ہو جائیں گے، قیامت تک اجر ملتا رہے گا۔ اور یہ ایسے کام انسان کب کرتا ہے؟ جب اخلاص کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور بھائیو انتہائی اہم بات، ایک آدمی اگر کہے کہ میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، ادھر میں نماز ادا نہیں کروں گا، لوگ دیکھیں گے، ریا نہ ہو جائے کہیں، اس لیے میں ساری نمازیں گھر پڑھتا ہوں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں ٹھیک ہے۔ محدثین نے کہا ایسا آدمی خبیث ترین ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان ختم ہو جائیں، اسلام کی شعائر ختم ہو جائیں۔ اور ایک آدمی اپنا خوبصورت لباس سے بے تن کرتا ہے، تو اگر وہ کہے، اس کے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو، اگر وہ کہے کہ میں پھٹے پرانے کپڑے پہنوں، میں یعنی کہ میں سادہ بن کر رہوں، تو یہ اس کا ایک اپنا ہے۔ لیکن اگر وہ اچھے لباس پہن کر رہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اگر تمہارا جوتا اور لباس اچھا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو یہ بھی ریا نہیں ہے، اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ اور اگر آدمی یہ کہہ دے کہ میں تبلیغ دین نہیں کرتا تاکہ لوگوں کے اندر شہرت نہ ہو، جب شہرت ہوگی تو کہیں یہ ریاکاری کے زمرے میں نہ آئے گا، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ اس لیے اگر وہ تبلیغ نہیں کرے گا تو کئی لوگ ان کو علم کیسے پہنچے گا؟ تو اس لیے بھائیوں، کچھ ایسے کام ہیں جن کو ظاہری کرنا فرض ہے۔ جب اعلان ہو رہا ہو کہ کچھ مجاہدین جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے چندہ اور فنڈ اکٹھا کرنا ہے، اس وقت آپ ظاہری طور پر اللہ کے راستے میں مال دیں گے، اعلانیہ مال دیں گے، تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو کہ یہ مال دے رہا ہم بھی دیں۔ تو کچھ کام ہیں جن کو ظاہری کرنا چاہیے، اور کچھ کام ہیں جن کو اخلاص میں چھپ کر کرنا چاہیے۔ ٹائم اوپر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے کوئی بے ترتیبی باتیں جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ان باتوں پر اگر کوئی غلطی ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے جو صحیح نہیں ہے، تو وہ میری اپنی کم علمی ہے، میری اپنی کوتاہی ہے، اور وہ شیطان کی جانب سے ہے۔ اگر کوئی صحیح بات ہے اور حق والی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی خالص رحمت اور مدد سے ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔